نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون من أجود جودا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الله هو أجود جودا، ثم أنا أجود بني آدم، ثم أجودهم من بعدي رجل علم علما فنشره يأتي يوم القيامة أميرا وحده أو أمة واحدة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حضرات علماء کرام، معزز حاضرین اور نوجوان ساتھیوں، یہ جامعہ کا 100 سالہ اجلاس ہے۔ اس میں جامعہ سے فیض اٹھانے والے فضلاء، علماء اور طلباء موجود ہیں۔ اس لیے میں تھوڑے سے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ تعلیمات جو علماء اور طلباء سے متعلق ہیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ میری باتیں آپ کی سمجھ میں آ رہی ہوں گی اور آپ اس عزم کے ساتھ سنیے کہ جو سنیں گے اس پر عمل کریں گے۔ دوستوں، یہ روایت جو میں نے پیش کی، اس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا: هل تدرون من اجود جودا؟ کیا تم جانتے ہو کہ سب سے بڑا سخی کون ہے؟ اور دیکھو، سخی ہونا بڑے اعزاز کی بات ہے۔ ایک جگہ فرمایا گیا سخی کو اللہ کی طرف سے 4 انعامات عطا کیے جائیں گے۔ السخی قریب من اللہ وقریب من الناس وقریب من الجنت وبعید من النار۔ یہ سخی کے انعامات ہیں جو رب ذوالجلال کی طرف سے اسے ملیں گے۔ آقا نے پوچھا: تمہیں پتہ ہے سب سے بڑا سخی کون ہے؟ صحابہ نے کہا: اللہ ورسولہ اعلم۔ اس کا صحیح علم تو اللہ اور اس کے رسول ہی کو ہو سکتا ہے۔ آقا نے فرمایا، دیکھو ترتیب سے جواب میں 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ سب سے پہلی بات فرماتے ہیں: اللہ اجود جودا، سب سے بڑا سخی تو رب ذوالجلال ہے، جو اپنوں کو بھی دیتا ہے، دشمنوں کو بھی دیتا ہے، جو جھکنے والوں کو بھی دیتا ہے، انکار کرنے والوں کو بھی دیتا ہے۔ اس سے بڑا کوئی سخی ہو نہیں سکتا۔ پھر فرماتے ہیں نمبر 2: ثم انا اجود بنی آدم، پھر انسانوں میں سب سے بڑا سخی آقا فرماتے ہیں کہ میں ہوں، کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخاوت کے وہ دریا بہائے ہیں جس کو اس مختصر وقت میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں بنو آدم میں اللہ کے بعد سب سے بڑا سخی میں ہوں، اور میرے بعد سب سے بڑا سخی کون ہے بنو آدم میں؟ فرماتے ہیں وَأَجْوَدُهُمْ مِنْ بَعْدِ رَجُلٌ عَلِمَ عِلْمًا فَنَشَرَهُ،
فرماتے ہیں بنو آدم میں میرے بعد سب سے بڑا سخی وہ شخص ہے جو علم دین کو حاصل کرے اور پھر اس کی نشر و اشاعت میں اور اس کو پھیلانے میں مصروف ہو جائے، وہ بنو آدم میں سب سے بڑا سخی ہے۔ وہ اللہ کے بھی قریب ہے، وہ لوگوں کے بھی قریب ہے، وہ جنت کے بھی قریب ہے، اور وہ جہنم سے آزادی کا پروانہ بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ آپ علماء کی جماعت ہو، مجھے بتاؤ کہ آپ بنو آدم میں اللہ کے نبی کے بعد سب سے بڑے سخی بننا چاہتے ہو کہ نہیں؟ بننا چاہتے ہو تو کیسے بن سکتے ہو؟ میرے دوستو، بنو آدم میں اللہ کے نبی کے بعد سب سے بڑا سخی انسان وہ عالم ہے جس کو رب ذوالجلال علم دین کی نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرما دے۔ اگر خدا یہ توفیق تمہیں عطا فرما دے، تم بھی بنو آدم میں اجودہم بنو گے، لیکن یہ توفیق ملے گی کیسے؟ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ رب ذوالجلال علم دین کی نشر و اشاعت کی توفیق تمہیں بھی عطا فرما دے تو زندگی میں 4 کام کرو۔ جس نے یہ 4 کام کیے، اللہ رب العزت علم دین کی نشر و اشاعت کی توفیق اسے عطا فرمائے گا۔ اور پھر وَأَجْوَدُهُم مِّن بَعْدِ رَجُلٌ عَلِمَ عِلْمًا فَنَشَرَهُ کا وہ مصداق ہوگا۔ وہ 4 کام کیا ہیں؟ ایک ایک کر کے ذکر کروں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ پھر سے عہد کرو کہ انشاءاللہ ان 4 کاموں کو سن کر کے ان پر عمل کریں گے۔ سب سے پہلا کام، اگر اللہ رب العزت سے چاہتے ہو کہ وہ دین کی نشر و اشاعت کی تمہیں توفیق دے، تو سب سے پہلا کام کہ یہ عہد کر لو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک اپنے علم پر عمل کرتے رہیں گے۔ جو علم پر عمل کرے گا رب ذوالجلال اس کو دین کی نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرمائے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج یہ نوجوان فضلاء اور طلباء ہیں، آج ہمارے اندر دین کو بیان کرنے کا جذبہ تو ہے، رات میں تقریریں کرنے کا شوق تو ہے، لیکن خود ہمارا دامن عمل سے خالی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ قرآن کی یہ آیت ہمارے اور تمہارے ہی لیے نازل ہوئی جس میں رب ذوالجلال کہتا ہے أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ تم دوسروں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم علم رکھتے ہو قرآن کا، علم رکھتے ہو شریعت کا، علم رکھتے ہو دین کا، پھر بھی تمہاری عقلیں کام نہیں کرتی۔ میرے دوستو، علماء حق کا شعار یہ ہے کہ انہوں نے اپنے علم پر عمل کیا ہے، اور جو علم پر عمل کرتا ہے وہ اس روئے زمین کی سب سے بہترین مخلوق بن جاتا ہے۔ چنانچہ آقا فرماتے ہیں ان شر الشر شرار العلماء وان خیر الخیر خیار العلماء، اس روئے زمین کا سب سے بدترین انسان وہ عالم ہے جو اپنے علم پر عمل نہ کرتا، اور سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے علم پر عمل کرتا۔ تو میرے دوستو، اگر یہ چاہتے ہو کہ رب ذوالجلال تمہیں دین کی نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرمائے، تو پہلا کام یہ عہد کر لو کہ زندگی کے آخری سانس تک اپنے علم پر عمل کریں گے، انشاءاللہ کرو گے۔ دوسرا کام، غور کرنا، اپنے دلوں میں جھانک کے دیکھو میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے کہ غلط۔ دوسرا کام، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ دین کی نشر و اشاعت کی توفیق رب ذوالجلال تمہیں عطا کرے، تو آج سے طے کر لو کہ زندگی کے آخری سانس تک ہمیشہ پوری زندگی تواضع اور انکساری کے ساتھ گزاریں گے، کبھی اپنے اندر تکبر، غرور اور فخر کو پیدا نہیں ہونے دیں گے۔ آج جس کو تھوڑا سا پڑھنا آ جاتا ہے، لکھنا آ جاتا ہے، بیان کرنا آ جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگتا ہے۔ یہ کبر و غرور علماء کے لیے دیمک ہیں جو ان کی حیثیت کو اور ان کی شخصیت کو کھا جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا لا يدخل الجنة
من کان فی قلبہ حبۃ خردل من کبر. اور میرے دوستو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے دلوں میں کبر و غرور بھرا پڑا ہے. جن بزرگوں کا ہم نام لیتے ہیں دیکھو انہوں نے تواضع اور انکساری کی وہ مثالیں پیش کی ہیں کہ جو آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں. تم تواضع تو اختیار کرو, تم اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر کے تو رہو. خدا کا وعدہ ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ. تو اللہ کے لیے اپنے آپ کو نیچے گرا لے, انکساری کی زندگی گزار, رب ذوالجلال تجھے ہر ایک پر فوقیت عطا فرمائے گا. میرے دوستوں اور ساتھیوں, مجھے ایک واقعہ حضرت مدنی رحمہ اللہ کا یاد آیا, میں وہ سناتا چلوں کہ دیکھو تواضع کہتے کسے. حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ دارالعلوم دیوبند کے ناظم تعلیمات تھے, اور نائب ناظم حضرت کے ماتحت تھے حضرت مولانا اعزاز علی صاحب شیخ الادب. کسی بات پر حضرت شیخ الاسلام علیہ الرحمہ نے حضرت شیخ الادب کو ڈانٹا, کوئی کام دیا تھا وہ ہوا نہیں, تو حضرت نے ناراضگی کا اظہار کیا. حضرت شیخ الادب علیہ الرحمہ کو حضرت شیخ الاسلام کا ناراض ہونا برا لگا. انہوں نے تعلیمات دفتر تعلیمات میں آنا چھوڑ دیا. حضرت شیخ الاسلام علیہ الرحمہ کو احساس ہوا کہ میں نے ناراض ہوا تھا میں, اس لیے ان کو میرا ناراض ہونا برا لگا, انہوں نے تعلیمات میں آنا چھوڑ دیا. ایک دن حضرت تعلیمات کی طرف جا رہے تھے, درسگاہ تھی شیخ الادب کی, درسگاہ کے پاس سے گزرے تو رک گئے. شیخ الادب پڑھا رہے تھے, حضرت پیچھے کھڑے ہو گئے. طلبہ نے دیکھا حضرت کھڑے ہیں, خسر پسر بات ہونے لگی, تو حضرت شیخ الادب نے پیچھے مڑ کے دیکھا, حضرت شیخ الاسلام کھڑے تھے. جیسے ہی شیخ الادب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں حضرت اپنے دونوں ہاتھ جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں حسین احمد معافی مانگنے آیا. ادھر حضرت نے کہا حسین احمد معافی مانگنے آیا, ادھر حضرت شیخ الادب کھڑے نہیں ہوئے بلکہ دوڑتے ہوئے حضرت کے قدموں میں گر گئے اور کہا حضرت میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. دیکھو یہ تواضع اور انکساری کی حد ہے. ایک طرف حضرت شیخ الاسلام علیہ الرحمہ کی تواضع اور دوسری طرف حضرت شیخ الادب علیہ الرحمہ کا بدلے میں حضرت کے پیروں کو پکڑ لینا, یہ بھی تواضع سے خالی نہیں ہے. ان بزرگوں نے تواضع اختیار کی. آج کسی کو دنیا سے گئے ہوئے 60 سال ہو گئے, کسی کو 50 سال ہو گئے, کسی کو 70 سال ہو گئے, آج بھی دنیا میں ان کا ذکر خیر جاری ہے, جو اللہ کے ہاں ان کے مقبول ہونے کی دلیل ہے. میرے دوستوں اور ساتھیوں, آؤ ہم بھی طے کریں کہ ہم زندگی کے ہر قدم پر غرور کو, فخر کو, تکبر کو چکنا چور کر کے اپنے اندر تواضع کو پیدا کریں گے. جو تواضع پیدا کرے گا اللہ رب العزت دین کی نشر و اشاعت کی توفیق اسے عطا فرمائے گا. تیسرا کام, اگر یہ چاہتے ہو کہ دین کی نشر و اشاعت کی توفیق تمہیں ملے تو ایک تیسرا کام بھی کرو, اور وہ تیسرا کام یہ ہے کہ آج سے طے کر لو کہ زندگی کے آخری سانس تک کبھی اپنے دل میں کسی کے لیے حسد اور بغض و عناد پیدا نہیں ہونے دیں گے. جس کے دل میں حسد نے جنم لیا وہ یاد رکھے کہ اس کی نیکیاں بھی برباد ہوں گی اور رب ذوالجلال دین کے کاموں سے اس کو محروم کر دے گا. آج ایسا لگتا ہے کہ علماء اور طلباء اور نئے فضلاء کا دل بغض و عناد سے بھرے پڑے ہیں. ہم کسی کو آگے بڑھتے نہیں دیکھ سکتے. ہم دیکھتے ہیں کسی کی لوگ عزت کرتے ہیں, ہمارے پیٹ میں درد ہونے لگتا. کسی کا مدرسہ ترقی کر رہا ہے, ہمارے سینے پہ سانپ لوٹنے لگتا ہے. میرے دوستوں اور ساتھیوں, یہ علماء کا شیوا نہیں ہے. علماء پڑھتے ہیں کہ آقا نے فرمایا ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. جو بیماری آگ کی طرح سے نیکیوں کو جلا کر کے خاک کر دے, اس بیماری سے ہمیں اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے. میرے دوستوں اور ساتھیوں, ہر ایک اپنے دل کا جائزہ لے اور اپنے دل کو کسی کی طرف سے میلہ نہ ہونے دے.
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کو صاف کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ ایک صحابی سے کہتے ہیں یا بنی ان قدرت ان تمسی تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لأحد فافعل. فرماتے ہیں اے بیٹے اگر تو اس پر قادر ہے کہ تیری صبح یا تیری شام اس طرح گزرے کہ تیرے دل میں کسی کی طرف سے برائی حسد کینہ نہ ہو تو اس پر عمل کر لیا کر. کیوں؟ وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي، اس لیے کہ یہ بھی میری ایک سنت ہے. بہت سی سنتیں ہیں، دلوں کو صاف رکھنا بھی آقا کی ایک سنت ہے. جو اپنے دلوں کو صاف رکھے گا، حسد کینہ اور بغض و عناد سے پاک رکھے گا، رب ذوالجلال اس کو دین کی نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرمائے گا. میرے دوستوں اور ساتھیوں، میں نے کہا تھا 4 کام کر لو دین کی نشر و اشاعت کی، خدا تم کو توفیق عطا فرمائے گا. ان 4 کاموں میں سے 3 کام آ چکے ہیں. آخری کام دوستوں اور ساتھیوں، دین کی نشر و اشاعت کا جس کو موقع مل گیا وہ سب سے بڑا سخی بن گیا، اور جو سب سے بڑا سخی بن گیا وہ قریب من اللہ وقریب من الناس وقریب من الجنت وبعید من النار کا تمغہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوگا. اس لیے ایک چوتھا کام بھی کرو. اور میرے دوستوں اور ساتھیوں، وہ چوتھا کام یہ ہے کہ آج سے طے کر لو کہ زندگی کے آخری سانس تک دین کا ہر کام محض خلوص کے ساتھ رب کی رضا کے لیے کریں گے. کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کریں گے، دنیا کو طلب کرنے کے لیے نہیں کریں گے. اگر خلوص تمہارے اندر پیدا ہو گیا تو رب ذوالجلال تمہارے تھوڑے سے کام کو بھی شرف قبولیت سے مالا مال فرمائے گا. اور اگر خلوص نہیں ہے، دکھاوا ہے، مالی مفادات ہیں، دنیا کے حصول کا ذریعہ علم دین کو بنایا ہے، تو یاد رکھو جس نے دنیا کے حصول کا ذریعہ علم دین کو بنایا وہ جنت تو دور کی بات ہے، آقا فرماتے ہیں کہ خدا اس کو جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دے گا. من طلب العلم لیصیب به عرضا من الدنیا لم یجد عرف الجنہ یعنی ریحها او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے جو کام بھی کرو خلوص کے ساتھ کرو. جب تم دین کے کام میں خلوص سے لگو گے تو خدا شیطان سے بھی تمہاری حفاظت فرمائے گا، نفس سے بھی حفاظت فرمائے گا، شریروں سے بھی حفاظت فرمائے گا، اور تمہیں دین کی نشر و اشاعت کے لیے شرف قبولیت سے مالا مال فرمائے گا. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں یہ سمجھتا ہوں مجھے جو ٹائم دیا گیا تھا میں اس ٹائم کا پابند ہونے کی میں نے کوشش کی اور میں نے اس کے اندر اپنی بات کو ختم کیا ہے. دعا کرو کہ اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا اب الحمد للہ رب العالمین.